شک نہ کیا کرو حیات النبی۔ لیڈروں کو بولو سلام دو میرا جا کے، وہ مدینے چلے جاؤ حیات النبی ہیں، کام بنا لو وہاں عرض پیش کرو۔ ان کا کرم کا تقاضا اپنے در سے خالی کسی کو نہیں بھیجتے۔ جیسے کسی کے ساتھ واقعہ ہوا، ایسے واقعات کیسے سناؤں؟ ان کو بھیجو، بولو عذاب میں پڑے ہوئے ہو، عذاب سے نکلو، مہنگائیوں سے نکلو، مصیبتوں سے نکلو، سچے دل سے جاؤ توبہ کی نیت سے وہاں۔ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا کہ تم کو کوئی بھیجنے والا ملے۔ کوئی بھیجنے والے ہوتے ہیں جاؤ، کوئی بھیجنے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ اب آگے تم سوچو وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ قسمت والے ہوتے ہیں، وہ قسمت والے ہوتے ہیں کہ کسی کو بیچ میں رکھ لیتے ہیں۔ آگے تمہاری مرضی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، بڑی شرط نہیں ہے، ویسے چلے جاؤ تمہاری مرضی تب بھی خیر، لیکن سلسلے کی طرف سے جاؤ تو پھر تم کو کچھ اور نظر آئے گا۔ لیکن سچائی سے جاؤ کہ آئندہ ان سے معافقت کرو گے، اور وظیفوں کا یہیں عہد کرو، 15 منٹ کی کافی ہے، 10 منٹ کی۔ کتنا پاکستان میں پریشان ہے کہ ایسا فرق پڑے گا معجزے تم کو دکھیں گے، اور وہاں کون سلسلے کی طرف سے بھیجے گئے، آگے ان کی مرضی۔ کیونکہ ہم کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اس چیز میں، لیکن جیسے حالات کو دیکھ کے ترس آتا ہے۔ میں بڑے دعوے تو نہیں کرتا ہوں، لیکن کرم کے تقاضے میں ہوں تو میں پھر کیوں کرم کا تقاضا لوگوں کو نہ بتاؤں، کیوں چھپاؤں؟ اس واسطے تو اس نتیجے کے کرم کے تقاضے کو نہیں، تو یہ موقع ان کے ہاتھ میں شاید صدیوں نہ آئے۔ ہاں، وہ بیچ میں کسی کو رکھتے ہیں، اور بیچ میں جس کو رکھا جائے پھر اس کا خیال کرتے ہیں، اب یہ چاہتا ہے میں کیا کروں، اس کو بھی نہ کہے کہ آقا نے میری لاج نہیں رکھی۔ کیونکہ میں بہت دعائیں تہجد کو مانگتا ہوں پاکستان کے لیے، دوسروں کے لیے، ادمائشیوں کے لیے، تو حل یہی نظر آتا ہے، حل ان کے پاس ہے جو عالمین کی رحمت ہے۔ عالمین کی رحمت کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ فقط حضرت محمد۔ وما ارسلناک الا، ہم نے آپ کو بھیجا اس عالمین کے لیے رحمت۔ مطلب عالمین میں کوئی بھی مصیبت ہو جو آپ کی طرف آ گیا ہے محمد مصطفیٰ، وہ رحمت میں آ گیا۔ اس طرف ان کی سوچ خیالی ہے، خیالی سوچ ہے۔ نبی جیسے کہتے ہیں ایمان میں ان کی کمی ہے، انتہائی کمزوری ہے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ لیکن کیوں کہا کہ انشاءاللہ کہو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ آیت کا مفہوم، کبھی نہ کہا کرو کسی کوئی بھی چیز ہو، دنیا کی آخرت کی کچھ بھی ہو، انی فاعل، میں نے اس کام کو کر لینا ہے، نہ کہو انشاءاللہ۔ یہ قرآن کی تعلیم مفہوم۔ جو انشاءاللہ کہتا ہے کہ اللہ چاہے گا، تو اللہ سے بگاڑ کے اللہ چاہے گا، اللہ سے بنا کے رکھے اللہ چاہے گا، تو اللہ سے بنا کے بھی تو رکھے نا۔ آپ کسی سے بنا کے رکھیں، پھر مثلاً اس کے پاس جائیں، بھائی ہم نے کوئی کام ہے، اگر مہربانی کریں تو آپ اس میں ہمارے لیے کوئی امداد، کوئی رستہ نکالیں۔ اگر آپ کی بنی ہو کہے گا ضرور ضرور رکھیں، تشریف رکھیں، سب کچھ ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، تسلی دے گا۔ اور اگر بگاڑ کے بیٹھے ہیں اسے، ہاں جی تمہاری بگڑی ہوئی ہے، پھر افسر کے پاس وظیف کر کے ہم آئے ہیں، کچھ ہماری پریشانی ہے، تو بگاڑ کے تو پہلے بیٹھا تھا،
کہتا تھا پھر کیا کہ تمہاری 10 سال جیل ہے، اب تم جیل میں تب تک رہو گے جب تک مرو گے نہیں، ہم تو تم کو خبیث ڈھونڈ رہے تھے، تو خود ہی آ گیا، جو بگڑی ہوئی تھی نا، اور جو بنی ہوئی تھی تو کام بنا ہوا۔ مثال تیسرا حصہ قرآن مثال ہے کہ مثال سے چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ کا مسئلہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو یہ انشاءاللہ کی طرف تمہارے لیڈر جاتے ہی نہیں ہیں، بس جیسے خیالی اور عادت پڑی کوئی کام ہے ایسے بیچ میں آ گئی زبان پہ انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کا کیا منہ سے نکالوں؟ تو نے خدا سے بگاڑی ہوئی اور انشاءاللہ ہو جائے گا، پہلے تو دیکھ نماز پڑھتا ہے، کفر کرتا ہے، پھر انشاءاللہ کہتا ہے۔ ہاں اگر توبہ کر رہے سب چیزوں سے، پھر کہ اللہ تقاضا کرم کر، حساب کتاب اعمال کا میرے پاس نہیں ہے، ایک تک کرم کی بھیک مانگتا ہوں، تو پھر ہو سکتا ہے رستہ نکل آئے کہ تم نے معافی مانگ لی ہے اور تم نے اپنے کو حوالے کر دیا۔ تو یہ چیزیں حقیقت ہے، سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ یہ مشکلات کوئی مشکلات نہیں ہیں جو پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ تقدیر کا فیصلہ جو ہو جائے تم اس تقدیر کو واپس کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ ہاں تقدیر میں تمہاری رعایت رکھ دے گا، تم نبی کریم کو بیچ میں رکھ لو اور انہوں نے تم کو جو سکھایا وہ کہو، تو خدا تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ تو خدا اپنے فیصلے میں رعایت رکھتا ہے، رحمت رکھتا ہے، آسانی رکھتا ہے، لیکن اس کو ان کو یہ تعلیم شروع سے دی گئی ہو نا، تو یہ تعلیم ان کو ہوتی نہیں ہے۔ کالج میں پڑھے ہیں، کالجوں سے نکلے ہیں، یا کوئی دلیل لوگ دیتے ہیں تو یا شاعر کی بات کرتے ہیں یا بکواس کرتے ہیں، فلاں شاعر نے کہا یا فلاں اس نے کہا، یہ چیزیں غلط ہے۔ شاعر کے تو ویسے ہی شاعروں سے دور رہنا چاہیے، خدا نے ان کی مذمت کی ہے، نبی کریم نے شاعروں سے دور رہنے کو کہا ہے۔ پہلے بھی اس کے متعلق میں نے بہت بیان دیا، جو طریقہ ادریسیہ میں رہنا چاہتے ہیں، نبی سے محبت ہو، تو جس چیز کو نبی کریم چاہیں وہی تمہاری چاہت ہونی چاہیے، اور جو چیز نبی کریم کو اچھی نہ لگے تمہیں بری لگنی چاہیے، اچھی نہیں لگنی چاہیے۔ اس سے تمہارے رابطے کی صورت پیدا ہوگی۔